السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کنواری نند پیٹ سے ہو گئی تو ساس نے اسے گھر کے کمرے میں بند کر دیا۔ 10 ماہ گزر چکے تھے مگر ابھی تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں سب گھر والوں سے چھپ کر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر جو خبر ڈاکٹر نے دی اسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا، کیونکہ میری نند کے پیٹ میں تو بچے کی جگہ۔ میرا نام سائمہ اقبال ہے۔ یوں تو میں صادق آباد کی رہائشی ہوں، مگر صادق آباد میں میرے والدین کا گھر ہے اور خود میں شادی ہونے کے بعد رحیم یار خاں آ گئی۔ رحیم یار خاں شہر میں میرا سسرال تھا۔ زبیر لوگ 3 بھائی ہی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میرا شوہر زبیر منجھلا بھائی تھا۔ زبیر سے 2 سال بڑا اس کا بھائی عامر تھا۔ عامر شادی شدہ تھا اور سعودی عرب میں مقیم تھا۔ عامر بھائی ہمارے ولیمے کے بعد دوسرے دن ہی واپس سعودی عرب چلے گئے تھے، اور زبیر سے 3 سال چھوٹا یاسر تھا جو کہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یاسر صرف 5 سال کا تھا جب ان کے والد یعنی میرے سسر انتقال کر چکے تھے۔ میں جب سے شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، چند دن بعد ہی میں نے پورے گھر کے نظام کو خود سنبھالنا اور دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس بوڑھی خاتون تھیں۔ میری آمد سے قبل اس گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ بھی تھی جو صفائی ستھرائی کے علاوہ کھانے پکانے کا کام بھی کرتی تھی، مگر جب سے میں آئی تھی میں نے کھانا پکانا خود شروع کر دیا تھا۔ ملازمہ سے صرف میں گھر کی صفائی کا کام کرواتی تھی۔ گھر کا کام ہی کتنا تھا، کل 4 تو افراد تھے۔ میں سارا کام آسانی سے خود ہی سنبھال لیا کرتی تھی۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی ساس کی حرکتیں کچھ عجیب سی محسوس ہوتی تھیں۔ جیسے ایک دن میں رات کو روٹیاں بنا رہی تھی تو میری ساس اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی اور آ کر کہنے لگی، سائمہ بیٹا روٹی بنا لی ہے؟ میں نے کہا بس بن ہی گئی، یہ آخری روٹی ہے۔ تب میری ساس کہنے لگی، بیٹا ایسا کرو، روزانہ 2 روٹیاں فالتو بھی بنا لیا کرو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، امی فالتو روٹی کیا کرنی ہے؟ ٹھنڈی ہو جائے گی، کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، پھر صبح کو تو ضائع جائے گی۔ مگر میری ساس کہنے لگی، نہیں بیٹا تم بنا لینا، میں نے صبح چڑیوں اور پرندوں کے لیے باریک کر کے انہیں ڈالنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا کہ میری ساس وہ روٹی واقعی چڑیوں کو ڈال دیتی تھیں یا اس کا کچھ اور کرتی تھی۔ یہ چند دن بعد کی بات ہے۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی، پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے کچن کی طرف چلی گئی، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ساس پہلے سے کچن میں موجود تھی۔ وہ ہاٹ پاٹ میں پڑی روٹی نکال رہی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر میری ساس کچھ پریشان سی ہو گئی اور گھبرا کر کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو یہ روٹی نکال رہی تھی جو صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے۔ میں ناسمجھی کے عالم میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ روٹی صبح چڑیوں کو ڈالنی ہے مگر آدھی رات کو کیوں نکال رہی ہیں؟ مگر میری ساس وہاں کھڑی اس طرح میری منتظر تھی جیسے وہ میرے جانے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے پھر جلدی سے پانی پیا اور کمرے میں واپس آ گئی، مگر یہ بات میرے دماغ میں کھٹکنے لگی کہ آدھی رات کو چڑیوں کو روٹی کون ڈالتا ہے؟ اس وقت کون سی چڑیاں آتی ہیں؟ آخر کچھ دیر تو اس بات کو سوچ کر میں اپنے آپ میں الجھتی رہی۔ پھر کس وقت میری آنکھ لگ گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رات کو شاید 11 یا 12 بجے کا وقت ہوگا جب لائٹ جانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ نہیں تھی تو ہر طرف اندھیرا ہی تھا، مگر بیڈ پر لیٹے لیٹے میری نظر کھڑکی سے باہر صحن میں گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ صحن میں روشنی کا گول دائرہ سا حرکت کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کسی نے کوئی چھوٹی ٹارچ نما لائٹ پکڑی ہوئی ہے اور وہ آگے جا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ہمارے گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ میں نے فوراً زبیر کو اٹھانے کا سوچا،
مگر اگلے ہی پل میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار کھڑکی کے پاس جا کر غور سے دیکھ تو لوں۔ میں پاؤں میں جوتا پہنے بغیر بہت محتاط انداز میں بیڈ سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کھڑکی پہلے سے کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جالی کے ساتھ سر لگا کر باہر صحن میں غور کیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صحن میں واقعی ٹارچ پکڑے کوئی موجود تھا، مگر یہ کوئی اور نہیں، میری ساس ہی تھی، اور ان کے ہاتھ میں کپڑے میں باندھا ہوا کچھ پکڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری ساس یوں آدھی رات کے وقت اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح کیوں چل پھر رہی ہیں۔ میں وہیں کھڑی ان کو دیکھتی رہی، اور پھر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری ساس سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئیں۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، مگر میں یہ سوچنے لگی کہ میری ساس جو کہ گھٹنوں کے درد کی مریض ہیں، وہ عام اوقات میں کبھی بھی چھت پر نہیں جاتی تھیں، تو رات کے اس وقت اندھیرے میں وہ ٹارچ پکڑے چھت پر کیا کرنے جا رہی تھی۔ اس بات کو سوچتے ہوئے مجھے کافی دن گزر گئے۔ یہ ایسا سوال تھا جو نہ تو میں اپنی ساس سے کر سکتی تھی، نہ ہی زبیر سے کر سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں کوئی برا ہی نہ منا جائے، میں نے بہت سوچا، مگر میں جتنا سوچ رہی تھی میرا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا اور کوئی بھی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی میں کبھی اوپر چھت پر نہیں گئی تھی۔ ایک دو بار میں نے اپنی ساس سے یہ پوچھا تھا کہ کام والی کے ساتھ جا کر اوپر چھت کی صفائی کروا دوں، تو مجھے یاد ہے تب انہوں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں، رہنے دو، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں کسی وقت چھپ کر چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ آخر وہاں ایسا کیا ہے جو میری ساس آدھی رات کے وقت سب سے چھپ چھپا کر وہاں جاتی ہیں۔ اگلے ہی دن جب زبیر اپنے کام پر چلے گئے اور کام والی صفائی کر کے جا چکی تھی، دوپہر کے وقت میری ساس نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹتی تھی۔ میں اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ میری ساس سو چکی ہے، میں فوراً چھت کی جانب گئی۔ چھت پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا جس میں کاٹھ کباڑ پڑا تھا، لیکن دوسرے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی کہ جس سے اندر جھانکا جا سکتا۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تبھی خوف سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ اندر سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اندر کوئی موجود تھا، اور جو بھی تھا وہ رو رہا تھا۔ اب یہ تو میں جان چکی تھی کہ اوپر اس کمرے میں کوئی موجود ہے، مگر یہ کون ہے اس راز سے پردہ اٹھانا بھی باقی تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جاتا میں نے فوراً نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں سے واپس اترتے ہوئے میرا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا اور میری نظر ساس کے کمرے کی طرف تھی۔ میں نے جلدی جلدی سیڑھیاں پار کیں اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب مجھے یہ جاننا تھا کہ اس کمرے میں کون بند تھا۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جس کی مجھ سے پردہ داری کی جا رہی تھی؟ اور تو اور میرے شوہر نے بھی کبھی مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی تھی۔ میں اور میرے شوہر، میں بھی تو آخر اس گھر کا فرد تھی، مجھے بھی سب کچھ جاننے کا حق تھا۔ مجھے یہ چیز بری طرح کھٹک رہی تھی کہ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ خیر میں بھی آرام سے بیٹھنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی، اور چند دن بعد مجھے اس چیز کا موقع بھی مل گیا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی کسی کے گھر میں میلاد کی محفل تھی اور وہاں سے بلاوا آیا تھا، مگر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے میرا گلا خراب تھا اور مجھے بخار بھی تھا، اس لیے میرا جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو میری ساس نے حامی بھر لی کہ وہ خود ہی چلی جائیں گی۔ میلاد کی محفل ظہر کی نماز کے بعد تھی۔
جیسے ہی میری ساس نے نماز پڑھنے کے بعد تیار ہو کر گھر سے نکلی، میں نے فوراً دروازے کی کنڈی چڑھائی اور جلدی سے اپنی ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ میں ان کے کمرے میں موجود میز کے دراز دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی چابی کی تلاش تھی جو تالا اوپر کمرے کو لگا ہوا تھا۔ میں نے چاروں دراز دیکھ لیے مگر کسی میں بھی کوئی چابی موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے ساس کی الماری کھولی، وہاں بھی اچھی طرح دیکھا مگر وہاں بھی مجھے کوئی چابی نہیں ملی۔ میں مایوس ہو چکی تھی مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر ساس کے بستر پر موجود تکیا اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے مجھے چابی مل گئی تھی۔ میں نے فوراً وہ چابی اٹھائی اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ یہ چابی اسی تالے کی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے چابی تالے میں ڈالی، تالا فوراً کھل گیا۔ تالا کھول کر میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور حلیہ بہت ہی برا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں اور ایک ہاتھ کو زنجیر سے باندھا گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً رونے لگی اور میری منتیں کرنے لگی کہ مجھے کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور زمین پر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ جس پر اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے الٹا مجھ سے سوال کیا اور کہنے لگی تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں زبیر کی بیوی ہوں۔ میرے جواب پر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور وہ حیرانگی سے کہنے لگی اچھا، زبیر کی شادی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہاں، مگر تم بھی تو میرے سوال کا جواب دو، تم کون ہو؟ اور اس نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا۔ وہ کہنے لگی میرا نام ماریا ہے اور میں زبیر کی بہن ہوں۔ مگر زبیر نے تو بتایا تھا ان کی کوئی بہن ہی نہیں ہے، وہ لوگ 3 بھائی ہی ہیں۔ میں حیرت اور شش و پنج میں مبتلا تھی۔ میں نے اس سے اگلا سوال کیا کہ کیا تم زبیر کی سگی بہن ہو؟ جس پر اس نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا کہ ہاں، میں زبیر کی سگی بہن ہی ہوں۔ تو پھر وہ لوگ اپنی سگی بہن اور میری ساس اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میری الجھن سلجھنے کے بجائے مزید الجھ چکی تھی۔ ایک سوال کا جواب میں نے تلاش کر لیا تھا اور 100 سوال مزید کھڑے ہو گئے تھے، مگر اب میرا یہاں مزید رکنا خطرناک تھا۔ میں فوراً جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، مگر جیسے ہی میں کھڑی ہوئی تو وہ لڑکی پھر سے میری منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی دیکھو مت جاؤ، مجھے کھول دو، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ آؤں گی، مگر ابھی مجھے جانا ہوگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے یہاں سے نکالوں گی، مگر ابھی نہیں، ابھی مجھے بہت سے سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، مگر بہت جلد میں اسے یہاں سے نکالوں گی۔ میں اس لڑکی کو امید کا ایک سرا پکڑا کر خود فوراً دروازے کو تالا لگا کر واپس نیچے آ گئی اور چابی وہیں اسی جگہ پر واپس رکھ دی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساس پر نظر رکھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ میری ساس رات کے اندھیرے میں وہ روٹی اپنی بیٹی کو ہی دینے جاتی تھی اور وہ اسے دن میں ایک بار ہی کھانا دیتی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے باتوں باتوں میں زبیر سے ذکر کیا کہ زبیر، کیا آپ لوگوں کی کوئی بہن نہیں تھی؟ میرے سوال پر زبیر نے کھانا کھاتے ہوئے چونک کر میری طرف دیکھا تو میں نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا میں ماریا کے بارے میں جانتی ہوں۔ جس پر زبیر نے نفرت بھرے لہجے میں کہا نام مت لو اس بد کردار کا میرے سامنے۔ میں نے دبے ہوئے لہجے میں کہا مگر زبیر، میں بھی گھر کا فرد ہوں، مجھے بھی یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ جس پر زبیر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ زبیر کہنے لگا ماریا ہم دونوں بھائیوں سے چھوٹی ہے۔ اکیڈمی جاتے ہوئے ماریا کسی لڑکے سے ملنے لگی اور اسے پسند کرنے لگی۔ جب گھر میں اس کی شادی کا ذکر چھڑا
تو اس نے اماں سے کہا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اس لڑکے کے ساتھ۔ ہم نے اس لڑکے کے بارے میں کچھ تحقیق کی تو پتہ چلا وہ آوارہ اور بدچلن لڑکا ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ ہم نے ماریا کو سمجھایا مگر ماریا اپنی ضد پر قائم تھی، مگر ہم جانتے بوجھتے اپنی بہن کو اس اندھے کنویں میں دھکا نہیں دے سکتے تھے۔ ہم نے ماریا کا کالج بند کروا دیا، مگر ہمیں پتہ ہی نہ چلا کب اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ کہتے ہوئے زبیر نے نفرت سے فرش پر ایک جانب تھوک دیا۔ باقی کی کہانی میں ماریا کا وجود دیکھ کر سمجھ چکی تھی۔ زبیر پھر سے بتانے لگے کہ تب ہم سب نے مل کر طے کیا کہ ہم اس بد کردار کو مار کر اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ ہم نے اسے کمرے میں بند کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے اماں کے ساتھ مل کر طے کیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو ہم اسے عیدی سینٹر کے جھولے میں رکھائیں گے اور ماریا اپنی موت تک اسی کمرے میں بند رہے گی۔ مگر تم اس بات کا ذکر اماں کے سامنے مت کرنا، ہمارے لیے وہ مر چکی ہے۔ میں نے زبیر سے کہا آپ بے فکر رہیے، میں بالکل بھی ماریا کا ذکر نہیں کروں گی۔ آخر میں زبیر فکر مندی سے کہنے لگے سائمہ اب تم نے ماریا کا ذکر چھیڑا ہے تو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات مجھے پریشان کرتی تھی مگر ظاہر ہے اماں سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا جی کہیے کیا بات ہے؟ تب زبیر کہنے لگے بچے کی پیدائش تو 9 ماہ کے اندر ہو جاتی ہے، جبکہ ماریا کو اس کمرے میں بند ہوئے 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ میں نے فکر مندی سے کہا آپ پریشان مت ہوں، میں کچھ سوچتی ہوں۔ میں نے زبیر کو تسلی دیتے ہوئے کہا زبیر کو تو میں نے تسلی دے دی مگر میں خود پریشان ہو چکی تھی کہ اگر ماریا کو اس کمرے میں 9 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماریا کو کسی ڈاکٹر سے چیک کروانے کی اشد ضرورت تھی، مگر اس گھر میں کوئی بھی اس کا نام تک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں اپنے ذہن میں آگے کا لاہ عمل تیار کرنے لگی۔ اس کے بعد موقع دیکھتے دیکھتے مجھے 1 ماہ کا وقت یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران جب کبھی مجھے تھوڑا سا بھی وقت ملتا، میری ساس نہانے جاتی یا محلے میں بھی کسی کے گھر جاتی تو میں فوراً چھت پر جاتی، ماریا سے ملتی، اسے یہ امید دلاتی کہ بہت جلد میں اسے یہاں سے نکال لوں گی۔ اور پھر تقریباً 1-1.5 ماہ بعد مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ میری ساس کی خالہ وفات پا گئیں جو کہ پاس کے کسی گاؤں میں رہتی تھیں۔ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے میری ساس زبیر کو ساتھ لے کر ان کی طرف چلی گئی۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا، مجھے ابھی اور اسی وقت اس موقع سے فائدہ اٹھانا تھا کیونکہ شاید مجھے دوبارہ ایسا موقع نہ ملتا۔ میں فوراً ساس کے کمرے میں گئی، وہاں سے چابی تلاش کی اور چھت پر جا کر ماریا کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ماریا کو کھڑا کرنا چاہا تو وہ لڑ کھڑا کر گر گئی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ اس کا اپنا وزن بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے میں ماریا کو سیڑھیوں سے نیچے لے کر آئی۔ رکشے والے کو میں نے پہلے ہی بلا لیا تھا جو کہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنا ایک سوٹ الماری سے نکالا، ماریا کو پہنانے میں مدد کی، اس کے بعد اپنی ہی ایک چادر اسے اوڑھنے کے لیے دی، پھر ہم گھر سے نکل آئے۔ میں نے باہر کے دروازے کو تالا لگایا اور ہم دونوں رکشے میں سوار ہو گئیں۔ رکشے کا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں ماریا کو لے کر گھر سے نکل تو آئی تھی مگر آگے میری ساس اور زبیر کا رد عمل کیا ہوگا یہ سوچ کر مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رکشہ ہسپتال کے آگے پہنچ کر رکا تو میں اور ماریا اندر چلے گئے۔ ڈاکٹر سے نمبر لینے کے بعد ہم نے کچھ دیر انتظار گاہ میں بیٹھ کر انتظار کیا۔ اپنی باری آنے پر ہم دونوں اندر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئے۔
لیڈی ڈاکٹر نے ماریا کو الٹراساؤنڈ بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا۔ ماریا کا الٹراساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو بات بتائی اسے سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ماریا پیٹ سے نہیں ہے، بلکہ ماریا کے پیٹ میں بہت بڑی پتھری ہے جس کا ہمیں جلد سے جلد آپریشن کروا لینا چاہیے۔ دوا لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اس پتھری کی وجہ سے ہی ماریا کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی، اور تو اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ پیٹ بھی پتھری ہونے کی وجہ سے متلی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے دوا لکھنے کے بعد پرچی مجھے تھما دی اور میں ہکا بکا ماریا کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تب ماریا نے مجھے بتایا کہ اس نے جب گھر والوں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو سب نے شدت سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ لڑکا آوارہ اور بدچلن ہے۔ مگر ماریا بھی نہ سمجھ تھی، اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اس کو ہر وقت متلی کی شکایت رہتی، ساتھ ہی اس کے وجود میں تبدیلی بھی آنے لگی، تو میری ساس نے یہی اندازہ لگایا کہ ماریا نے ضد میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف ماریا یہ سمجھتی رہی کہ اسے اس بدچلن لڑکے سے محبت کے جرم میں کمرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی ماں اور بھائی اسے بد کردار سمجھ رہے ہیں۔ میں ماریا کو لے کر ابھی اسپتال سے نکل ہی رہی تھی جب زبیر کا فون آ گیا۔ وہ انتہائی طیش کے عالم میں تھا اور پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں ہو اور کمرے میں ماریا بھی نہیں ہے، مجھے فوراً بتاؤ کہ تم ماریا کو لے کر کہاں گئی ہو۔ میں نے زبیر کو صبر کرنے کا کہا اور بتایا کہ میں 15 منٹ تک گھر ہی آ رہی ہوں، گھر آ کر سب کچھ بتاتی ہوں۔ گھر پہنچنے کے بعد جب میں نے زبیر اور اپنی ساس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ دونوں ہی حیران بھی تھے اور اپنی جگہ شرمندہ بھی تھے۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ماریا کو گلے لگایا اور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ماریا بھی بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زبیر نے بھی ہاتھ جوڑ کر ماریا سے معافی مانگی۔ میری ساس اور زبیر میرے بھی شکر گزار تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو ختم کیا، ورنہ نہ جانے کب تک غلط فہمی کی یہ دیوار یوں ہی قائم رہتی۔ سب بہت خوش بھی تھے اور رنجیدہ بھی تھے کہ اگر وہ سب کھل کر ایک دوسرے سے بات کر لیتے تو نوبت یہاں تک کبھی بھی نہ پہنچتی۔ اس کے بعد 2 ماہ تک ہم نے ماریا کی صحت کا خوب خیال رکھا، اسے خوب اچھی خوراک دیتے رہے۔ جب اس کی صحت کچھ بحال ہوئی تو پھر زبیر نے اس کا آپریشن بھی کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد عامر بھائی بھی سعودی عرب سے 3 ماہ کی چھٹی لے کر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے۔ اسی دوران زبیر کے ایک جاننے والے کے توسط سے ماریا کا ایک بہت اچھا رشتہ بھی آیا تھا، جسے خوب جانچ پڑتال کے بعد اس کے بھائیوں نے دیکھ کر ہاں کر دی تھی، اور ایک سادہ سی چھوٹی سی تقریب میں ماریا کو ساجد کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ ساجد کی فیملی کو ہم نے ماریا کے آپریشن کے متعلق بھی پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان بھی نہ رہے۔ عامر بھائی 3 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آئے تھے، اسی لیے ماریا کی شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد ہی رکھ دی گئی تھی، کیونکہ عامر بھائی کو دوبارہ اتنی لمبی چھٹی ملنا مشکل تھا۔ سارا خاندان دوبارہ یکجا ہو گیا تھا۔ ماریا خوش اور مطمئن تھی۔ گھر میں خوب زور و شور سے اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر میں آج بھی جب بھی تنہا ہوتی ہوں تو یہی بات سوچنے لگتی ہوں کہ دلوں میں بات رکھنے سے کیسے رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور یہ پہاڑ اگر خون کے رشتوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو کیسے ایک ساتھ کئی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے